ابتدائے سخن تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا. اپنی اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. صلاة الحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده فدنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لم يزل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت على الوحي. الصلوات. ابتدائے سخن میں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا اس پاک ذکر کا صدقہ اس نشست کو، اس عبادت کو، ان مجالس کو جن مرحومین کی تقدیر بدلنے کے لیے برپا کیا گیا، خدا ان کی قبول کو روشن و منور فرما. بالخصوص جناب مولانا حسنین صاحب کے والد گرامی مرحوم و مغفور خادم حسین صاحب اور ان کے دادا مرحوم ارشاد، دعا کو ہے کہ صدقہ جناب سیدہ کا ان کی قبروں کو ولایت آل محمد کے صدقے روشن و منور فرمائے اور ان کی جنت میں درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اور جتنے بھی اس امام بارگاہ کے متولی ہیں یا جس حوالے سے انجمن ہے، ماتمی دستے ہیں، آپ عزادار یہاں آتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، محرم میں آپ نے مجالس سنی، اللہ تعالیٰ تمام کی مرادوں کو پورا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے بیماریوں کو دور فرمائے، اگر کوئی تندرست ہے ان کی تندرستیوں کو دور فرمائے، اگر کوئی پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عقیدہ ختم نبوت پر مہر ثبت کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر موالی حلالی کے دل کی صلاح نعرہ حیدری، حیدری. خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو سپاس اس خدا کے لیے کہ جس نے اپنے بندہ خاص مصطفیٰ کی محنت کو بچانے کے لیے اس کو حسین عطا کیا. اور حمد بالائے حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے حسین کی محنت کو بچانے کے لیے حسین کو بقیت اللہ عطا کیا. آج شب جمعہ ہے، میرا دل چاہتا ہے آج وقت کے حسین کے بارے میں ذکر کروں. وقت کا حسین جو قائم بھی ہے، جو مہدی بھی ہے، جو بقیت اللہ بھی ہے. بھائی علی و حسین کے بارے میں آپ بولتے ہیں، لیکن آج پتہ چلے گا کہ وقت کے حسین کی عقیدت پر کون معراج پہ جاتا ہے اور کون ذکر مہدی سنتا ہے. کون مہدی جو عبد خدا ہے، نعمت عظما ہے، فرزند بطول ہے، جگر گوشہ رسول ہے. وہ ہے جو چل پڑے کائنات ساتھ چل پڑے. اگر رک جائے وقت کی نبضیں ڈوب جائیں، اور جو آدم سے لے کے خاتم تک تمام کی صفات کا منبع کہلائے، اسی کو مہدی کہا جاتا ہے. کون مہدی؟ جو یوسف زہرا ہے. بھئی ایک لفظ پہ توجہ بتا لیں. جو یوسف زہرا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی تھی، توجہ ہے سب کی، جب امام کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسن عسکری نے جب اپنے بیٹے کو اٹھایا
بھئی تمہید تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن دل چاہتا ہے جو تمہید سے گزر گیا، آج دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا کا وہ خطبہ آپ کو گوش گزار کروں جو مولا آ کے کعبہ میں دیں گے۔ اور بعید نہیں کہ آپ جب خطبہ سن رہے ہوں گے تو آپ ساتھ والے دوست کا کندھا ہلا کے کہیں گے مجھے پتا ہے اب امام کون سا خطبہ دیں گے۔ بھئی یہ جملہ وہی کہہ سکے گا کہ جو اس مجلس میں حاضر ہوگا۔ بلند تر صلوات علی محمد کی ذات۔ امام جب دنیا میں تشریف لائے، امام حسن عسکری نے امام مہدی کو یوں اٹھایا جس طرح قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ ہوا کیا؟ امام عسکری نے امام مہدی کو دیکھا، امام مہدی نے امام حسن عسکری کو دیکھا۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، امام حسن عسکری نے اپنی جوانی میں اپنے بچپنے کو دیکھا، امام مہدی نے اپنے بچپنے میں اپنی جوانی کو دیکھا۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اور کیا عجیب منظر کشی تھی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سورہ کوثر، میں نے گزشتہ برس سورہ کوثر پر میں نے خطاب کیا تھا اور بتایا تھا کہ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن کام سب سے بڑا ہے۔ اگر سورہ کوثر نہ ہوتی تو کفار و مشرکین پر قیامت برپا نہ ہوتی۔ تو سورہ کوثر سب سے چھوٹی ہے، کام سب سے بڑا ہے۔ شاعر نے قلم اٹھایا، اس نے کہا جب امام حسن عسکری نے امام مہدی کو اٹھایا تو گویا امام یوں کہہ رہے ہوں گے کہ تصویر مہدی بھی سورہ کوثر کی طرح ہے، تصویر مہدی بھی سورہ کوثر کی طرح ہے، قامت میں چھوٹی ہے، قیامت میں بڑی ہے۔ قامت میں چھوٹی ہے، قیامت میں بڑی ہے۔ اور امام زمانہ وہ شخصیت ہے کہ بہار الانوار اگر آپ اٹھاؤ اس میں 51-52 یہ 2 جلدیں مکمل امام زمانہ کے بارے میں ہیں، جس میں نبی اعظم نے بار بار مختلف انداز میں بتایا کہ میرا مہدی کس رنگ میں آئے گا۔ توجہ ہے سب کی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دنیا والے سنو، المہدی رجل من عطرتی، میرا مہدی مرد ہوگا اور میری عطرت سے ہوگا۔ یقاتل علی سنتی، وہ میری سنت کی وجہ سے جنگ کرے گا، کما قاتلت علی الوحی، جس طرح میں قرآن کے لیے لڑتا رہا یہ میری سنت کو بچانے کے لیے لڑتا رہے گا۔ روایت آپ نے سن لی، تبصرہ ہم کرتے ہیں، فرمایا مہدی رجل، اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں بھئی، جو نبی کے جملے کو سن چکے تھے کہ میں کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، پتہ نہیں آپ، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ نبی یہ بھی فرما سکتے تھے المہدی من عطرتی، مہدی میری عطرت سے ہوگا، نہیں، مہدی مرد ہوگا میری عطرت سے ہوگا۔ گویا کہنا چاہتے تھے یاد رکھو میں مہدی کو رجل، رجل یعنی کرار، رجل یعنی شجاع، رجل یعنی قوت والا، رجل یعنی وہ جس کے سامنے کوئی ڈٹ نہ سکے، فرار کر جائے۔ نبی بتانا چاہتے سنو، جس طرح میرا پہلا کرار تھا آخری بھی کرار ہوگا۔ علی ملے ماتا رائے حیدری، برائے عظمت شہدائے کربلا بلند پر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد۔ اور ایسی صفات کا منبع ہوگا میرا آقا۔ علم مہدی کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے اس شخصیت کا قول نقل کروں کہ جو خود باب العلم ہے،
وہ علی کے جو سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ علی کہ جو دنیا والوں کو حیران کر دیتا تھا، وہ علی کے جو انا مدینۃ العلم وعلی بابها کا مصداق ہے، علی ولی نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والوں یاد رکھو، انہو اوسعکم کہفا واکثرکم علما واوصلکم رحمہ، کہ وہ مہدی کیسا ہوگا کہ آخری زمانے میں اگر کوئی مشکل کشا ہوگا تو مہدی ہوگا، وہ اکثرکم علما، اور میں باب العلم تصدیق کر رہا ہوں اس زمانے میں سب سے زیادہ علم کا مالک مہدی ہوگا، وہ اوصلکم رحمہ، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوگا۔ آپ نے جملہ سن لیا، ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن توجہ کرو کون علی کہہ رہا ہے اکثرکم علما، تم میں سے سب سے زیادہ علم کا منبع مالک مہدی ہوگا۔ بھئی جس کے علم پر دنیا ناز کرے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور جس کے علم پر مرتضی ناز کرے اسے بقیت اللہ کہتے ہیں۔ امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اور ایسا علم کا منبع پھر اگلی روایت بھی اس امام کی ہے کہ جس کو دشمن، جس کو دوست، جس کو اپنے، جس کو بیگانے بھی باقر العلوم کہا کرتے تھے، جو علم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، وہی باقر العلوم ارشاد فرماتے ہیں، ان العلم بکتاب اللہ و سنت نبیہ ینبت فی قلب مہدینا کما ینبت الزرع علی احسن نباتہ فمن بقی منکم حتی یرا فلیقل حین یرا السلام علیکم یا اہل بیت الرحمت والنبوہ ومعدن العلم وموضع الرسالہ۔ اللہ اکبر۔ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والا سنو، اللہ نے قرآن اور سنت کے علم کو مہدی کے سینے پہ اس طرح رکھا ہے جس طرح کوئی اچھی فصل کو اچھی زمین میں اگاتا ہے، اور جملہ یہ فرمایا فی قلب مہدینا، ہمارے مہدی کے دل میں۔ اللہ اکبر۔ بھئی اگر کوئی بڑی پوسٹ میں لگ جائے تو کوئی آپ سے پوچھے بھائی وہ بندہ بڑی پوسٹ پہ ہے، تو اگر آپ کا تھوڑا سا بھی تعلق ہو تو آپ کہتے ہیں وہ ساڈا اپنا ہے، توجہ ہے سب کی، وہ ہمارا اپنا ہے۔ تو باقر العلوم ارشاد فرماتے فی قلب مہدینا، ہمارے مہدی کے دل میں علم کو اللہ نشو نما کرواتا ہے۔ وہ دنیا والوں کو سمجھا رہے تھے، یاد رکھو مہدی کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے، تمہارے گھرانے سے نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ فَمَن بَقِيَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے، یہ ہمیں خطاب ہے، جو تم میں سے باقی رہے حتیٰ کہ یوسف زہرا کا دیدار کر لے۔ اللہ اکبر۔ بھئی جو یوسف زہرا کا دیدار کرنا چاہتے بلندر صلوات۔ جو تم میں سے باقی رہے اور یوسف زہرا کا دیدار کرے، کہا فَلْيَقُلْ حِينَ يَرَا، جب بھی تم یوسف زہرا کو دیکھنا تو پھر اپنی طرف سے کوئی سلام نہ کرنا، سلام وہ کرنا جو ہم بتائیں گے۔ ادب کا لحاظ رکھنا، ادب کے دامن کو تھامے رکھنا، امام کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، کہ سلام اس طرح کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمت والنبوہ، اے اہل بیت رحمت و نبوت آپ پر ہمارا سلام ہو، اے مادن علم آپ پر ہمارا سلام ہو، اے وہ گھرانہ جس گھرانے میں رسالت اتری اس پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ بھئی روایت آپ نے سن لی، ذرا توجہ کریں، لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ، توجہ ہے سب کی۔ بھئی اگر میں یہاں آتا ہوں
میں ایک بندہ ہوں، ایک فرد ہوں، آپ مجھ پہ سلام کریں گے، السلام علیکم، میرا نام لے لیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اے پورا گھر آپ پہ سلام ہو. تو ایسی بات ہے، سلام مجھ پہ ہوگا. تو امام زمانہ ایک فرد ہے، لیکن لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اے اہل بیت رحمت آپ پر سلام. آپ پریشان ہو گے تو میں موضوع تبدیل کر دیتا ہوں. جو پریشان نہیں ہے بلند تر صلوات. تو امام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رحمت آپ پر ہمارا سلام. میں نے کہا یبن رسول اللہ فرد ایک ہے، ایک کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. کہ تم نادان ہو، بات کو سمجھو. ہم مہدی کو جو کہ اکیلا ہے، ہم اہل بیت کہہ کے دنیا والوں کو بتا لیں. ہم اہل بیت جو ایک فرد ہے اس کو اہل بیت کہہ کے، مہدی کو اہل بیت کہہ کے دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں. یاد رکھو، جس پیکر میں پنجتن کی صفات جمع ہو جائے اسی کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے. یا امام المنتظر، الاجل یا امام المنتظر. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام. اچھا، اگلا جملہ جو ہے خطبے کا جملہ ہے. نبی اعظم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کی ایک لائن، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. فرمایا ایھا الناس انا سید المرسلین وعلی سید الوصیین وان اوصیائی من بعد 12 اولهم علی وآخرهم مہدی. اللہ اکبر. کہ لوگوں یاد رکھو، میں رسولوں کا سردار، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں رسولوں کا سردار، علی تمام اوصیاء کا سردار، اور میرے بعد 12 جانشین ہوں گے جن میں سے پہلا علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا. کیا فرمایا؟ میں نبیوں کا سردار، علی اوصیاء کا سردار، میرے جانشین بھی سردار. میں یہاں جب یہ روایت پڑھتا ہوں میں رک کر دنیا والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ نبی نے کہا میں بھی سردار، علی بھی سردار. بھئی میں اس کو کھول دیتا ہوں. وہ نبی فرما رہے ہیں یاد رکھو میں بھی سردار ہوں، میرے بعد میرا وصی علی مرتضیٰ بھی سردار ہے، اس کا بیٹا حسن مجتبیٰ بھی سردار ہے، کریم کربلا بھی سردار ہے، زین العابدین بھی سردار ہے، باقر العلوم بھی سردار ہے، صادق آل محمد بھی سردار ہے، کاظم آل محمد بھی سردار ہے، سامن آہو امام رضا بھی سردار ہے، امام جواد بھی سردار ہے، میرا بیٹا نقی بھی سردار ہے، میرا بیٹا حسن عسکری بھی سردار ہے، اور حجابوں میں چھپا ہوا میرا بیٹا مہدی بھی سردار ہے. دنیا والوں کو میرے نبی پیغام دے رہے تھے، سنو جب میں بھی سردار، میرے اوصیاء بھی سردار ہیں، تو کسی کمی کو ہمارے مقابلے میں لا لانا. ہر نبی سنیے محمد علیہ محمد بلندر صلوات. صلی علی محمد. یہ سردار ہیں اور ہر ایک سردار نے دوسرے سردار کی تربیت کی ہے. اسی وجہ سے تو میں کہا کرتا ہوں عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. آخری بندے تک عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. پتہ نہیں اب کہاں بیٹھے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہدار کو پالا. ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. تو جو بطالب ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا، اور ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے.
یہ سرداروں کا سلسلہ ہے، یہ سرداروں کا سلسلہ ہے، اور ان کے مقابلے میں جو آئے گا فنار ہو جائے گا۔ اچھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ روایت اگر دنیا والے سمجھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ میں نبیوں کا سردار، علی اوصیاء کا سردار، میرے بعد 12 جانشین، علامت اولہم علی و آخرہم مہدی۔ باقی طول دنیا والوں کو لمحہ فکریہ دیتا ہوں، چھوڑو جھگڑوں کو، مناظروں کو چھوڑو، لڑائیوں کو چھوڑو، تفرقہ انگیزی کو چھوڑو، شورش انگیزی کو چھوڑو، دیکھو تو صحیح کہ سلسلہ عصمت محمدیہ اور سلک امامت علویہ کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جو حدیث کو جاری کیا، دنیا والوں کو بتا دیا۔ یاد رکھو، میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، جن میں سے پہلا شوہر بطول ہے تو آخری فرزند بطول ہے۔ یہ علامت ہے امامت کی۔ اور سلام ہو امام زمانہ پہ، قربان جائے امام زمانہ پہ، کہ نبی اعظم کا ارشاد ہے، فرمائے ان اللہ فتح هذا الدین بعلی واذا قتل علی فسد الدین ولا یصلحہ الا المہدی۔ فرمائے دین جو ہے، اللہ نے دین کا افتتاح علی کے ذریعے کیا تھا۔ جب علی کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، فسد الدین، پھر دین میں فساد ہو جائے گا۔ ولا یصلحہ الا المہدی، فرمائے پھر اس کی اصلاح کرے گا تو فقط مہدی کرے گا، مہدی اصلاح کرے گا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا والوں ذرا سوچو، جس نے دین کو لایا وہ مصطفیٰ تھا، جس نے دین کو مکمل کیا وہ مرتضیٰ تھا، جس نے دین کو بچایا وہ کریم کربلا تھا، اور جو دین کا نفاذ کرے گا وہ بقیت اللہ ہوگا۔ اور ایسا حسن کا منبع امام زمانہ، قربان جائے امام زمانہ پہ، فرمایا المہدی من ولد فاطمہ وجہو ککوکب دری، کہ دنیا والوں مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، جس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح ایک ستارہ روشن ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی روایت عجیب ہے، ایک لفظ استعمال کیا میرے آقا نے، فرمایا المہدی طاؤوس من اہل الجنہ، کہ مہدی جنت کا طاؤوس ہوگا۔ اچھا، طاؤوس ہوتا کیا ہے؟ اگر میں ترجمہ کر دیتا تو ترجمہ ضائع ہو جاتا۔ الجمیل من الناس، جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو اسے طاؤوس کہا جاتا ہے۔ اب مہدی جنت کا طاؤوس ہے۔ اچھا بھائی، جنت کیا ہے؟ جنت میں حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک سارے نبی، سارے ولی، بڑے بڑے حسن و جمال کے مالک نبی، حتیٰ کہ یوسف جیسا حسین نبی آئے گا۔ جنت جہاں حسن ہی حسن ہوگا، جہاں جمال ہی جمال ہوگا۔ بھائی اتنے حسن و جمال میں جس کے سر پر حسن و جمال کا تاج اچھا لگے اسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں جو جملے تک نہیں پہنچے، اگر یہ جملہ آپ سمجھ گئے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کون مہدی؟ المہدی طاؤوس من اہل الجنہ، مہدی وہ ہے کہ جو جنت کے حسن کا بے تاج بادشاہ ہے۔ کون مہدی؟ جس کی ایک نگاہ عصمت سے لاکھوں یوسف جنم لے اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ اور ایسا
ایسا حسن و جمال جب دنیا میں آیا تو کیا سما تھا؟ چشم و چراغ دیدہ نرجس. میں ڈوبے میں پڑھ رہا ہوں، میں پرانا نہیں، کم از کم دوسرا سال ہے. آپ کی سماعتوں کو جانتا ہوں. آج کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جس کو پریشانی نہیں ہے بلند کر نعرہ حیدری. چشم و چراغ دیدہ نرجس، عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدر کمال نیمہ شعبان 14واں اختر اوج بقا کا. بدر کمال نیمہ شعبان 14واں اختر اوج بقا کا، حامی ملت ماہی بدعت کفر مٹانے خلق میں آیا. اور وقت ولادت ماشاءاللہ قرآن سورت دیکھ کے بولا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کل ایمان نعرہ حیدری. اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جس کو دیکھ کر قرآن قصیدے پڑھے اسے مہدی کہا جاتا ہے. کون امام مہدی؟ اچھا، ایک قرآن میں آیت ہے، دنیا والوں نے ایک فرمائش کی تھی لیکن وہ فرمائش پوری نہ ہو سکی. توجہ ہے سب کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں کچھ لوگوں کی اللہ نے رداد کو بیان کیا کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کئی لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبان میں آئیں. لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں آئے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے جو اپنی مخلوق کو نظر آ جائے. لیکن لوگوں کو انتظار تھا اللہ تو نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا المہدی یخرج وعلی رأسہ غمام فیہا مناد یناد ھذا المہدی فاتبعوہ. کہا میرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو اس کے سر پر بادلوں کا سایہ ہوگا اور انہی بادلوں میں ایک منادی ندا دے گا ھذا المہدی، لوگوں یہی مہدی ہے، اس کی اتباع کرو. بھئی گویا جب مہدی آئیں گے تو اتنی عظمت، اتنی چاہو جلال، اتنی آب و تاب جب دنیا والے دیکھیں گے اور سر پہ بادل ہوں گے تو دنیا والے سمجھ جائیں گے جب ولی اللہ ایسا ہے تو اس کا اللہ کیسا ہوگا. اللہ امام زمانہ آئیں گے، سر پہ بادل، ساتھ جبرائیل اور ساتھ حضرت عیسیٰ. آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ دونوں جب اکٹھے کعبہ میں ہوں گے، میں خطبے کے بالکل قریب پہنچ گیا. حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے. حضرت عیسیٰ اولو العزم نبی ہیں. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں 2 مولانا صاحب اکٹھے ہو جائیں تو تکلفات بڑھ جاتے ہیں. توجہ ہے سب کی؟ خصوصاً جب نماز کا وقت ہو تو ایک مولانا صاحب کہیں گے قبلہ بسم اللہ، دوسرے کہیں نہیں قبلہ آپ امام راتب ہیں، آپ یہاں کے مستقل پیش نماز ہیں تو آپ جماعت کروائیں. اگر مستقل پیش نماز بھی ہو، اگر آنے والی شخصیت کوئی بڑی شخصیت ہو، کوئی سید زادہ ہو جو ہر حوالے سے شان و شوکت کا مالک ہو، تو پھر وہ جماعت کرواتا ہے. اس طرح جب دونوں اکٹھے ہوں گے، ایک طرف فخر مریم، ایک طرف فخر فاطمہ، تکلفات بڑھ جائیں گے. امام زمانہ کہیں گے قبلہ آپ جماعت کروائیں، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے. فخر مریم کہیں گے نہیں، آپ ہیں وقت کے امام، آپ ہیں حجت خدا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قیام کی پہلی نماز آپ کی ابتدا میں پڑھوں. جماعت یوسف زہرا کروائیں گے، فخر مریم پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے.
صرف چھوٹا سا جملہ ہے، جو سمجھ گیا عظمت جناب بقیت اللہ کو سمجھ جائے گا۔ قبلہ اتنا بڑا عیسیٰ، اولو العزم عیسیٰ، وہ عیسیٰ کی جو مردوں کو زندہ بھی کرتا تھا، جو برس کے مریضوں کو شفا یاب بھی کرتا تھا، جو پرندوں کو بنا کے اس میں روح بھی پھونک دیتا تھا، اتنا پاورفل خلیفہ اگر یوسف زہرا کے پیچھے نماز پڑھتا نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا امام واقعی لائق امامت ہے۔ یا امام المنتظر الأجل الأجل، یا امام المنتظر الأجل الأجل، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ امام کھڑے ہوں گے، اب دو ہی جملے ہیں، یا تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے یا غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال رہے ہوں گے۔ اور علماء نے ایک جملہ لکھا، کہا جب امام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اس طرح لگ رہا ہوگا جس طرح مومنوں کے گھر پہ علم لگتا ہے۔ امام دنیا والوں کو تعارف کروائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں امام کا خطبہ آپ کی گوش گزار کروں۔ جو امام کا خطبہ سننا چاہتا ہے، تصور کرو آپ توبہ میں نہیں بیٹھے، آپ کعبہ میں بیٹھے ہو، امام کا ظہور ہو چکا ہے، قیام ہو چکا ہے، امام کا پہلا خطاب آپ کے ساتھ ہے۔ خطاب کو سننے کے لیے امام کا خطاب سستی طرح سے نہیں سنا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دو نعرہ حیدری۔ امام فرمائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الخلائق، الا فمن اراد ان ينظر الى آدم وشیس فها انا ذا آدم وشیس، الا ومن اراد ان ينظر الى نوح وولده سام فها انا ذا نوح وسام، الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فها انا ذا ابراہیم واسماعیل، الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون فها انا ذا عیسیٰ وشمعون، الا ومن اراد ان ينظر الى محمد وعلی فها انا ذا محمد فها انا ذا علی، الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فها انا ذا الحسن والحسین، الا ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین فها انا ذا الائمة علیہم السلام۔ فرمایا ومن کان یقرأ الکتب والصحبہ فلیسمع منی ثم یبتدئ بالصحف التي انزلها اللہ علی آدم وشیس فیقول امت آدم وشیس هذه ہبة اللہ واللہ هذه هي الصحف حقا۔ فرمایا ایھا الناس ثم یتلو صحف ابراہیم ونوح ویقول امت ابراہیم ونوح هذه واللہ هي الصحف حقا، ثم يتلو التوراة والإنجيل والزبور فيقول أهل التوراة والإنجيل والزبور واللاهبة الله هذه الصحف حقا، أيها الناس، ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون هذه والله القرآن حقا الذي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبي الله وإلى ولاية غالب على كل غالب علي بن أبي طالب۔ دنیا والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمائیں گے، ایھا الناس، اے لوگو، جس نے آدم کو دیکھنا ہو، جس نے شیس کو دیکھنا ہو، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو، جس نے اسماعیل کو دیکھنا ہو، جس نے نوح کو دیکھنا ہو، جس نے سام کو دیکھنا ہو، جس نے ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ، یوشع، جس نے عیسیٰ و شمعون کو دیکھنا ہو، جس نے محمد کو دیکھنا ہو، جس نے علی کو دیکھنا ہو، جس نے حسن کو دیکھنا ہو، جس نے حسین کو دیکھنا ہو، جس نے حسین کے تمام اولاد امام
محمد بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں۔ آوازیں بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ توجہ جس نے آدم سے لے کے خاتم تک اور علی سے لے کے حسن تک کسی کو بھی دیکھنا ہو مہدی کو دیکھے، اور پھر وہی دعویٰ کیا جو علی نے منبر کوفہ پہ دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی ابراہیم، اسماعیل، آدم و شیس کے صحیفوں کو پڑھنا جانتا ہے، آئے ہم تقریر کریں گے وہ سنیں۔ سب کو اکٹھا کر کے ایک ایک صحیفے کی میرے مولا تلاوت کریں گے۔ صحیفہ ابراہیم کی تلاوت کریں گے، صحیفہ نوح کی تلاوت کریں گے، زبور، انجیل، تورات کی تلاوت کریں گے، اور پھر روایت کے جملے ہیں حتیٰ یقول اہل التورات، اہل تورات، اہل زبور، اہل انجیل قسم اٹھا کے کہیں گے آج ہم نے تورات و زبور و انجیل کی اس طرح تلاوت سنی ہے کہ آج تک ہماری سماعتوں سے ایسی آواز ٹکرائی ہی نہیں ہے۔ تلاوت کرتے جائیں گے، اور پھر آخر میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پھر سارے مسلمان کہیں گے خدا کی قسم یہ وہی قرآن ہے کہ جو محمد پہ نازل ہوا تھا۔ اور پھر وہ تلاوت ایسی نہیں ہوگی، آیت پڑھیں گے، بتائیں گے کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کے خلاف نازل ہوئی، اور پھر 4 چیزوں کی طرف دعوت دیں گے۔ پہلی تقریر، پہلے قیام میں 4 چیزوں کی طرف دعوت، الی کتاب اللہ، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، وسنت نبی اللہ، آؤ سنت نبی کی طرف، والولایت علی بن ابی طالب، آؤ میرے جد علی کی ولایت کی طرف، والبراء من اعدائی، اور پھر فقط ولایت کی طرف نہیں، جو علی کا دشمن ہے اس سے برات بھی کرنی ہوگی۔ پہلا خطاب ہوگا میرے مولا کا۔ تو مولا کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اگر اس پہ کئی اشرے پڑے جائیں وہ بھی کم ہے، لیکن بات یہ اہم ہے کہ ہم نے مولا کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ ظاہر ہے یہاں 5 مجالس تھی تو جبلہ صاحب نے، باقی احباب نے تیاری کی، پینا فلیکس لگائے، کیمرہ، لائٹس، ایک ماحول بنایا۔ تو کیوں بنایا کہ یہاں مجالس ہوں گی، باہر سے مہمان خطیب آئیں گے، تو اس کے لیے ماحول آپ نے بنایا۔ تو وہ جو کائنات کا امام ہے، وہ جو ہمارا منتظر ہے، ہم بھی منتظر اور وہ بھی منتظر، یعنی امام کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے اور امام ہمارا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، توجہ ہے سب کی؟ تو لہذا ہم نے امام کے لیے ماحول بنانا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ہمارے بہت عزیز شاعر ہیں، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، شاعر زوال بسمل بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، اور ان کا ایک منفرد انداز یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں غلو اس جیسی چیزوں کو نہیں لے کے آتے۔ انہوں نے چند سطریں لکھی، مولا سے بات کی، توجہ ہے سب کی؟ تو ٹائم مختصر ہے تو میں انہی سطروں کا سہارا لے کے اپنے امام سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات صرف میں نہیں کروں گا، ہم سب مل کر کریں گے۔ آپ کی طرف سے مولا سے چند باتیں کرنی ہے، اور پھر جو مولا نے اس کا جواب دیا ہے وہ جواب سنیے، اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ جو چاہتا ہے کہ ہم مولا سے چند باتیں کریں، بلند تر صلوات۔ اب سارے آمادہ ہیں کہ آپ کی طرف سے مولا سے چند باتیں کریں۔ مولا سے ہم کہتے
ہیں یہ وادی، یہ پربت، یہ گلشن، یہ آنگن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ. آپ خود کہہ رہے ہیں یہ وادی، یہ پربت، یہ گلشن، یہ آنگن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ. یہ آنکھوں کے ساون، یہ بھیگے سے دامن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ. یہ سانسوں کی الجھن، یہ دل کی دھڑکن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ. یا پریشان ہو گئے تو میں بات نہیں کرتا مولا سے. بھائی جو مولا سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ سانسوں کی الجھن، یہ دل کی دھڑکن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ. تیرے سارے ساجن، تیرے سارے ساجن، تیرے اپنے پنجتن تیرے منتظر ہیں، تو آ منتظر آ. اللہ اکبر. اور اپنے دل کی جستجو بیان کر رہے ہیں ہم مولا سے. یہی جستجو ہے، یہی آرزو ہے، تیری سروری کے مناظر تو دیکھے. کیے ہیں ستم جس نے آل نبی پہ، تیرے روبرو اس کو حاضر تو دیکھے. کیے ہیں ستم جس نے آل نبی پہ، تیرے روبرو اس کو حاضر تو دیکھے. اور یقیناً آپ مولا کے سامنے فتح کا مقدمہ درج کریں گے. جن کا قبضہ فتح کی زمینوں پہ ہے، تیرا قبضہ ابھی ان جبینوں پہ ہے. بھئی جو میرے ساتھ ہیں، جن کا قبضہ فتح کی زمینوں پہ ہے، تیرا قبضہ ابھی ان جبینوں پہ ہے. حیدری دیغلا منکروں پہ چلا، کر سپرد سقر الاجل الاجل. یا امام المنتظر الاجل یا امام المنتظر اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. جن کا قبضہ فتح کی زمینوں پہ ہے، تیرا قبضہ ابھی ان جبینوں پہ ہے. حیدری دیغلا منکروں پہ چلا، کر سپرد سقر الاجل الاجل. یہ ٹھکانہ تیرا، ہر زمانہ تیرا، آشیانہ تیرا، پھر نہ آنا تیرا. اللہ اکبر. ٹھکانہ تیرا، ہر زمانہ تیرا، آشیانہ تیرا، پھر نہ آنا تیرا. آپ آئیں گے تب جب کہے گا یہ رب، آ میرے گھر اتر الاجل الاجل. اور اگلا جملہ ہے، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے باوری کا. باوری کہتے ہیں باور اس انسان کو کہ جو کسی کی تلاش میں ہو، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس کوچے، کبھی اس شہر، جو پریشان ہو، کسی کا انتظار کر رہا ہو. کون امام کا انتظار کر رہا ہے؟ صرف ہم نہیں، ہوا باوری ہے تجھے ڈھونڈتی ہے. ہوا باوری ہے تو تجھے ڈھونڈتی ہے، نہیں رنگ و خوشبو تیرے بن چمن میں. اور بھٹکتا ہے شب پر ستاروں کو لے کے قمر مارے مارے تیری ہی لگن میں. توجہ ہے سب کی. بھٹکتا ہے شب پر ستاروں کو لے کے قمر مارے مارے تیری ہی لگن میں. اور 1.25 لاکھ مرسل کا محسن جو تو ہے، انہیں ہم بھی دیکھے تیری انجمن میں. اچھا اگلا ایک جملہ ہے، اس میں عدد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور وہ جو انہوں نے شاعری کی ہے، وہ ایک روایت کی مدد سے کی ہے. جب امام آئیں گے اور اگر ہم امام کے آنے سے پہلے چلے گئے تو فرشتہ اجل قبر میں آئے گا، کندھا ہلائے گا، اٹھو، جس کے انتظار میں تو نے زمانہ گزار دیا، وہ امام زمانہ آ گیا ہے. اب 2 ہی چیزیں ہوں گی. فرشتہ کہے گا یا تو جنت ہے، استفادہ کر اور اس میں رہ لے، پھر بھی جنتی ہے. اگر چاہتا ہے تو یوسف زہرا کے ساتھ قیام کر اور دشمنان زہرا سے بدلہ لے لے. تو کیا خیال ہے، آپ جنت میں جانا پسند کریں گے یا امام کے ساتھ؟ اچھا جو امام کے ساتھ رہنا چاہتا ہے مل کر نعرہ حیدری. 1.25 لاکھ مرسل کا محسن جو تو ہے، انہیں ہم بھی دیکھے تیری انجمن میں. اور تیرے نقش پا جو لگے ہو زمین پر، تو پھر ہم نے کاہے کو جانا عدن میں. اگر امام کے نقش پا زمین پہ لگ جائیں گے تو ہم جنت کو بھی ٹھکرا دیں گے. اچھا امام کا انتظار فقط ہم نہیں کر رہے،
کون کون انتظار کرتا ہے؟ یہ چشمے، یہ لہریں، یہ دریا، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ لہریں، یہ دریا، یہ نہریں، زمینوں کا سارا نگر ڈھونڈتا ہے۔ توبہ والو، آپ کو پتا ہے پوری کائنات حق المہر ہے جناب فاطمہ کا۔ جب عقد ہوا تھا عرش بری پر تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حق المہر قرار دیا تھا جناب فاطمہ کا۔ یہ چشمے، یہ لہریں، یہ دریا، یہ نہریں، زمینوں کا سارا نگر ڈھونڈتا ہے، ہمیں بھی تڑپ ہے، مگر کچھ مولا تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں بھی تڑپ ہے مگر تجھ کو مولا تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے۔ بلندر صلوات پڑھے محمد کے ساتھ۔ امام کا انتظار کون کون کر رہا ہے؟ کہنے لگے یہ نینا ترستے، یہ ساون برستے، یہ سنسان رستے تیرا رستہ دیکھیں، یہ عدل کے فرشتے، یہ لوح کے نوشتے، یہ سانسوں کے رشتے تیرا رستہ دیکھیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ نینا ترستے، یہ ساون برستے، یہ سنسان رستے تیرا رستہ دیکھیں، یہ گلشن مہکتے، یہ گلشن مہکتے، یہ بلبل لہکتے، یہ سب سے لہکتے تیرا رستہ دیکھیں، حلالی مچلتے، موالی لپکتے، ادو ڈرتے ڈرتے تیرا رستہ دیکھیں، حلالی مچلتے، موالی لپکتے، ادو ڈرتے ڈرتے تیرا رستہ دیکھیں۔ اور یہ ادو کون ہے؟ چند فکرے انہیں کہے، اے سمد وہ ازد منتظر جس کی جد۔ اب یہ نہ کہیں کہ مشاعرہ شروع ہو گیا، میری مجبوری ہے، ٹاپک بڑا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اے سمد وہ اسد منتظر جس کی جد، کب سے بیٹھا ہے پردوں میں لے کے امنگ، تجھ خدا کا عدو، مصطفیٰ کا عدو، مرتضیٰ کا عدو، اس کی تینوں سے جنگ۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں جملہ کہتے گزر گیا۔ تجھ خدا کا عدو، مصطفیٰ کا عدو، مرتضیٰ کا عدو، اس کی تینوں سے جنگ، اور سنگ دلوں پہ کریں گے وہ سنگ باریاں، ہوں گے سرکار عباس مہدی کے سنگ، ہوں گے سرکار عباس مہدی کے سنگ۔ اور اس نے کہا کیا عجب ہو سما، جب کہے ہر صبح مصطفیٰ لے کے پھر مرتضیٰ آ گیا، مصطفیٰ لے کے پھر مرتضیٰ آ گیا، دین ہنس کے کہے مجھ کو ساحل ملا، میری کشتی کا وہ نہ خدا آ گیا۔ اور اب مل کے آخری جملے امام سے کہیں، اے نبیوں کے محسن، ولیوں کے ہادی، جلی کے خلیفہ، یہ احسان کرتے کہ زندگی اور کائنات ہماری اجڑنے لگی ہے تو اپنی حکومت کا اعلان کرتے۔ یا امام المنتظر، الأجل الأجل، یا امام المنتظر، الأجل الأجل، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حق ہے۔ بہت بڑی نظم ہے لیکن چند فقرے مولا کے جواب کے۔ کہ ہم نے مولا کو بلایا تھا، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ اب مولا نے جواب دیا، مولا نے کہا مجھے تو پکارا کیا خود کو سوارا، میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے تو پکارا کیا خود کو سوارا، میرے چاہنے والوں سے یہ مجھ کو گلا ہے۔ عجب یہ تڑپ ہے میری بھی طلب ہے، نہ لب پہ ہے قرآن نہ دل پہ ولا ہے۔ اللہ اکبر، عجب یہ تڑپ ہے میری بھی طلب ہے، نہ لب پہ ہے قرآن دل میں ولا ہے۔ اور فرمایا نمازوں سے لے کے نہیں از منکر، یہ سب میری ہی قرابتوں کا صلہ ہے۔ بنا ہے جو ہندی خمینی حسینی، میں اس سے ملا ہوں وہ مجھ سے ملا ہے۔ اور امام کو ہم سے کہہ رہے ہیں اگر آس بھی ہے میری پیاس بھی ہے تو
تو رنج و الم کیوں دیے جا رہے ہو؟ جو افعال تھے میرے منکروں کے وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو؟ اگر آس بھی ہے میری پیاس بھی ہے تو رنج و الم کیوں دیے جا رہے ہو؟ جو افعال تھے میرے منکروں کے وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو؟ ہاں عزیزان، آج بھی امام پردہ غیبت میں بیٹھ کر مسائل کربلا کو یاد کر کے گریہ گناہ ہے اور رو رو کے خود ہی اپنے ظہور کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بھیج کربلا والوں کے تمام ظلم و ستم کا بدلہ لے سکوں۔ عزاداروں، امام بھی خون کے آنسو روتے ہیں، ایام عزا ہیں۔ میری التجا ہے سب سے کہ جب مسائل پڑھا جائے، جب تمہاری آنکھیں اشک بار ہو جائے، جب تم گریے کی حالت میں آ جاؤ تو یوسف زہرا کے ظہور کی دعا ضرور کرنا۔ کون یوسف زہرا کہ جب میرا مولا آئے گا 4 سال کی سگینہ دامن امام کو پکڑ کے رو کے سوال کرے گی، اے مہدی یہ تو بتاؤ کیا قصور تھا میرا؟ بابا بھی میرا مارا، تماچے بھی مجھے مارے۔ عزاداروں، یہ سفر کا مہینہ ہے، سادات بجھڑ گئے ہیں۔ عزاداروں، آپ کو پتا ہے مشی جاری ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ کربلا جائے اسی مصائب کے دوران دعا ضرور کرنا کہ خدا تجھے وہ توفیق دے نجف سے کربلا تو پیدل سفر کرے۔ اور میری التجا ہے کہ جب تم نجف سے کربلا جا رہے ہوگے نا تو پھر یاد کرنا یہ وہی رستے ہیں کہ جن رستوں میں زینب میں کلثوم بے پالان اونٹوں پہ سفر کرے۔ عزاداروں، میں نے خود کئی دفعہ مشی کی ہے، پاؤں پہ آبلے پڑ جاتے ہیں، لیکن عزاداروں جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو زائرین کی خدمت کرنے والے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی پاؤں کو دباتا ہے، کوئی دوا دیتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی سونے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ لیکن مجھ سے قسم لے لو، مجھے کسی مقتل کی کتاب میں نے لکھا کہ جب بھی علی کی بیٹی سوتی تھی ظالم تازیانہ لے کے پہنچ جاتا تھا۔ جعلکم اللہ من الباقین، خدا تمہارا میرا شمار رونے رلانے والوں میں کر۔ اے مولا امام زمانہ، ہمارے پرسہ کو قبول کرنا، ان عزاداروں کے پرسہ کو قبول کرنا۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، جب یہ قافلہ لٹ گیا، جب سارے شہید ہو گئے، جب زینب کو بے پالان اونٹ پہ بٹھا دیا گیا، ایک لعین کونے میں کھڑا تھا، شمر نے دیکھا یہ بندہ پریشان کھڑا ہے، یہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں پریشان اس وجہ سے ہوں، ہر بندے نے بڑا بڑا کارنامہ کیا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے سر کو جدا کیا، کسی نے خیموں کو آگ لگا دی، لیکن میں پیچھے پیچھے رہا، میرے دل میں یہ کھٹک رہا ہے کہ مجھے انعام نہیں ملے گا۔ اے سادات عزا مجھے معاف کرنا۔ عزادارو شمر کمینہ، اس نے اپنے سامان سے ایک تازیانہ اٹھایا۔ تازیانہ کیسا تھا؟ لوہے کا تازیانہ تھا، خاردار تازیانہ تھا۔ اس ظالم نے اس ملعون کو دیا، اس نے کہا تجھے بھی بڑا انعام ملے گا، بس اتنا کرنا کوفہ سے شام تک جب بھی دیکھنا علی کی بیٹی سوئے تو اجر رسالت دینا۔ علی کی بیٹی جب بھی سوئے تو نے علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ شکر اللہ، بڑا مشکل تھا زینب کا سفر کوفہ، سفر شام۔
عزاداروں فرق ہے، کوفہ و شام کے بازار میں فرق ہے، مجھے معاف کرنا فرق یہ ہے، کوفہ کے بازار میں جب سادات پہنچے چھتوں سے اور کھجوریں پھینکتی تھی، لیکن جب یہ قافلہ شام میں پہنچا پھر کھجوریں نہیں، عورتیں پتھر بھی پھینکتی تھی، آگ بھی پھینکتی تھی۔ تم نے جملہ سن لیا لیکن جملے کو محسوس نہیں کیا۔ عزاداروں جب عورتیں زینب کو پتھر مارتی تھی تو زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اگر کسی کو پتھر مارا جائے تو اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پتھر جب لگتا تھا تو آواز یہی آتی ہوگی، لے لے جس نے علی کا بدلہ لینا ہو۔ سبحان اللہ، بہت مشکل تھا عزاداروں یہ سفر۔ کربلا سے کوفہ تک یہ سفر 5 یا 6 دنوں میں طے ہوا، لیکن عزاداروں یہ سفر شام تک جب طے ہو رہا تھا تو علی کی بیٹی کو بڑی دیر لگ گئی۔ ایک راوی ہے ابن عتیبہ، یہ کہتا ہے میں شام کے شہر میں ملک میں تجارت کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا، شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ تب میں نے سوال کیا آج مسلمانوں کی عید تو نہیں ہے، یہ خوشی کا سما کیسا ہے؟ کسی نے کہا ایک باغی گروہ ہے جو یزید کے خلاف اٹھا تھا، کربلا میں اس نے نعوذ باللہ بغاوت کی، اس کے تمام مردوں کو مار دیا گیا، ان کی عورتوں کو قید کر دیا گیا۔ اب عورتوں کو غلاموں کی طرح کنیزوں کی طرح بازار شام میں لے آیا جا رہا ہے۔ عزاداروں یہ کہتا ہے میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں پہ کٹے سر ہیں، پیچھے کچھ خواتین ہیں جن کے سر پہ خاک ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے ایک نحیف کمزور سی شخصیت ہے۔ اب میں سمجھ گیا ہو سکتا ہے اس قافلے کا سالار یہی ہوگا۔ کہتا میں شخصیت کے پاس گیا اور میں نے سوال کیا کہ اے قیدی یہ تو بتا تمہارا جرم کیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا؟ جیسے مولا نے اس کی آواز سنی، مولا نے کہا ابن عتیبہ تو شام میں کیا کر رہا ہے؟ جب اپنا نام سنا تو آپ میرے نام سے کیسے آشنا ہے؟ رو کر کہا پہچان میں زین العابدین سید الساجدین ہوں۔ رو کر کہا مولا آپ ہیں، قدموں میں گر گیا، کہا مولا عباس کدھر ہے؟ مولا آقا حسین کدھر ہے؟ کہا وہ دیکھو نوکے نیزہ پر وہ حسین کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے، وہ میرے قاسم کا سر ہے۔ کہا اور ابن عتیبہ پیچھے نہ دیکھنا، اور پیچھے میری مائیں میری پھپھیاں سر ننگے بازار شام۔ آج حکم اللہ اپنی آوازوں کو آزاد کرو اور ایک دفعہ رو کے کہو اے سجاد تیری مظلومیت کے بڑے ارمان ہیں، تیری سکینہ کے بڑے ارمان۔ آج حکم اللہ رو کے کہتا ہے مولا مولا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو غلام حاضر ہے۔ مولا نے کہا بتا تیرے پاس مال کتنا ہے؟ عزاداروں آپ نے سن لیا، لیکن دعا کرو اللہ کسی امیر پہ یہ وقت نہ لائے کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرے۔ تیرے پاس مال کتنا ہے؟ مولا میرے پاس درہم موجود ہے، 20,000 درہم ہے۔ مولا نے کہا اچھا ایسا کر بازار جا کے چند چادریں خرید، چند چادریں
خرید لے، چادریں خریدنے کے بعد اور میری پھپھیوں کو اور میری ماں کو چادریں دینا۔ عزادارو ابن عتیبہ نے چادریں خریدی اور آ کے سیدزادیوں کو چادریں دی۔ یہ کربلا کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ جب سادات کے سر پہ حجاب آیا، لیکن مجھے معاف کرنا، یہ جیسے حجاب آیا پھر دوبارہ شام غریب آ گئی۔ جو جملے کو سمجھ گئے ہو، دوبارہ شام غریبہ کا سما ہوا۔ ظالموں نے دوبارہ سے تازیانوں کو اٹھایا، نیزوں کو اٹھایا۔ عزاداروں پھر سے آوازیں بلند ہوئی، واہ حجابہ، واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ عزاداروں دوبارہ حجاب پردے چھین لیے گئے۔ ابن عتیبہ رو کے کہتا ہے، مولا میرے لائق کوئی اور خدمت ہو۔ عزاداروں آخری جملے ہیں، صرف 2 منازل اور مسائب کو دینے ہیں۔ مولا نے کہا، تیرے پاس اگر کوئی مال بچ گیا ہے پھر ایسا کر، یہ جو نیزے والے ہیں ان کو کہہ کہ تم نیزے لے کے آگے چلے جاؤ۔ اس نے کہا، مولا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا، جب میرے بابا کا سر، میرے چچا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، آگے جائے گا، یہ مجمع ان سروں کو دیکھے گا اور میری پھپھیوں اور میری ماں کے بے حجاب سروں سے نگاہیں ہٹ جائیں گی۔ عزاداروں یہ کہتا ہے، میں نے ایسے کیا لیکن قیامت کا منظر تھا۔ یہ کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا، ابھی یہ نوکے نیزہ والے آگے جا رہے تھے کہ اچانک پتھراؤ شروع ہوا۔ ایک عورت نے، خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے پتھر اٹھایا، اس نے پتھر کو ہوا میں پھینکا، پتھر مظلوم کربلا حسین کی پیشانی میں، حسین کی پیشانی پہ لگا۔ عزاداروں کہتا ہے، میں نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا، جیسے میں آگے بڑھا میرا دامن سید سجاد نے پکڑا۔ کہا، ابن عتیبہ جنگ نہیں کرنی، ارے کربلا سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے پتھر کھاتا رہا۔ اجرکم جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں ایک منزل اور بڑھا ہو، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ عزاداروں قافلہ دربار شام کے سامنے پہنچا۔ میری عالیہ زینب نے ایک جملہ کہا، سارے خاموش ہو جاؤ۔ جانور انسان جتنی آوازیں تھی سارے خاموش ہو گئے۔ کہا، میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ عزاداروں جیسے ہی آواز بلند ہوئی، ادھر سے ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے تازیانہ اٹھایا، مظلوم کربلا کے واحد وارث کے پاس آیا اور اجر رسالت دینا شروع کر دیا۔ میرے مولا سجاد نے کہا، پھپھی اماں، وہ نوکے نیزہ پر میرے بابا کے سر کی طرف تو دیکھو، جیسے نگاہیں بڑی کٹی گردن سے کوئی آواز آ رہی ہوگی، لیکن یہ منظر زینب نے آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سمجھ گئی زینب کا دربار میں جانا ضروری ہو گیا۔ عزاداروں سید سجاد فرماتے ہیں، میری پھپھیوں کو، میری مخدرات کو وہاں کھڑا کیا گیا جہاں کنیزوں کو کھڑا کرتے تھے، جہاں کنیزوں کو کھڑا کرتے تھے۔ عجیب منظر تھا۔ مصائب تلانی ہے، آخری جملے ہیں۔ عزاداروں میں جملہ کیسے جملہ کہوں، اگر یہ مقتل کی کتابوں میں نہ ہوتا میں بیان نہ کرتا۔ مولا مجبوری ہے، یہ مسائل بچوں تک بھی پہنچنے چاہیے۔ عزاداروں یزید لعین نے کیا کیا، اس کے سامنے حسین کا سر پیش کیا گیا۔ مولا کہتے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، شراب بھی پیتا تھا اور کٹی گردن پر ظلم بھی کرتا تھا، کٹی گردن پہ ظلم بھی کرتا تھا۔ کہ ظلم نہ کافی تھا نہ عزاداروں، اگر رک جاتا زینب بھی خاموش ہو جاتی۔
لیکن ایک ایسا منظر آیا، ایک لعین نے کہا اے یزید میرے پاس کنیز نہیں ہے۔ اگلا جملہ میں نے کہہ سکتا، اس نے کہا یزید میرے پاس کنیز نہیں ہے۔ عزادارو زینب عالیہ، علی کی شیر دل بیٹی زینب آگے بڑھی اور کہا اے لعین ابن لعین اپنی زبان کو لگام دے، ہم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزادارو یہ آگے بڑھا، اس نے چاہا میں زینب کا کام تمام کر دوں۔ عزادارو فضا آگے بڑھی، اپنے آپ کو گرا دیا زینب پر۔ جیسے زینب پر گرایا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، تازیانہ مارنا شروع کیا۔ عزادارو جیسے فضا کو تازیانہ لگا، جتنے حبشی تھے سب نے تلواروں کو بے نیام کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہو سکتا ہے ہمارے قبیلے کی خاتون پر ظلم کرے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، علی کی مظلوم بیٹی نے کہا بابا اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ فضا جیسی کو کنیزوں کو بچانے والے ہیں، سیدادیوں کو کوئی بچانے والا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین